یا وارث اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد مبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والوارث الکریم حضور پر نور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت نبی تھے جب حضرت آدم علیہ السلام جسم اور روح کی منزلیں طے فرما رہے تھے۔ اول نبی حضرت آدم علیہ السلام ہے اور آخری نبی حضور پر نور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ از اول آدم تا آخر نبوت کا سلسلہ تھا۔ حضور پر نور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانی کملی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت سیدہ بی بی فاطمہ صلوات اللہ وسلامہ، حضرت مولا علی علیہ السلام، حضرت امام حسن علیہ السلام اور حضرت امام حسین علیہ السلام تھے۔ اس وقت آیت تطہیر نازل ہوئی۔ سورہ احزاب پارہ 22 رکوع 1 میں یہ آیت قرآنی ہے۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کر دعا فرمایا اور فرمایا کہ یا اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں۔ بعد وصال رسول خدا آپ کے گھر والے سے اہل بیت کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ اہل بیت علیہ السلام سے ہدایت کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ یہی وہ ذات محمود الصفات ہستیاں ہیں جن کی ماتحتی میں ہدایت کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ ان کی محبت بموجب آیت مودت ہر فرد بشر پر واجب ہے۔ ان میں اصحاب، تابعین وغیرہ بھی شامل ہیں۔ اہل بیت کی محبت کا سلسلہ بدستور جاری و ساری ہے۔ قرآن و حدیث کی روح سے اہل بیت رسول کی محبت لازمی ہے۔ اہل بیت رسول سے محبت کرنے کے بجائے عداوت و دشمنی میں سر فہرست وہ لوگ ہیں جو ایمان و تقوی سے محروم ہیں۔ مسلمانوں میں عموی و خارجی مکتب فکر کے لوگ کثیر تعداد میں ہیں جو نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج کے ارکان کی بجاوری تو کرتے ہیں مگر وہ ایمان اور تقوی سے محروم ہیں۔ حضور پر نور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم علم، حکمت اور عشق کے منبع و مخزن ہیں۔ باب النبی حضرت مولا علی علیہ السلام ہے، اس لیے وہ وصی مصطفیٰ ہیں۔ ولی حق وصی مصطفیٰ دریائے فیضان، امام دو جہاں، قبلہ دینی و ایمان، شہنشاہ حسن و عشق حضرت مولا علی علیہ السلام کو اللہ کے رسول کی جانب سے اکمال دین اور اتمام نعمت کی ذمہ داری سپرد ہوئی۔ آپ کی ولایت، معرفت اور محبت کا سلسلہ بدستور جاری ہے۔ آپ کے وارثین آپ کے جانشین ہیں اور آپ کے خلفاء آپ کے نائب ہیں۔ وارث مورث کی میراث کا مالک و مختار ہوتا ہے، جبکہ خلیفہ چند امور کی انجام دہی کے لیے مقرر کیا جاتا ہے۔ وراثت اور خلافت کو لے کر غلط فہمیاں ہیں جن کی وجہ سے لوگ غلط روی کے شکار ہیں۔ جو لوگ خلافت اور بادشاہت دنیاوی کو خلط ملت کر کے بیان کرتے ہیں وہ لوگ بھی غلط روی کے شکار ہیں۔ نیابت رسول اللہ کا سلسلہ حضور مولا علی علیہ السلام کی ذات تک پہنچ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اختتام پذیر ہوتا ہے۔ خلافت راشدہ کی مدت صرف 30 سال تھی جو ختم ہو گئی، مگر امامت باقی چلی آ رہی ہے۔ امامت کا سلسلہ دراز ہے۔ آخر زمانے میں امام مہدی علیہ السلام تشریف لائیں گے۔ حدیث نبوی، انی ترکت فیکم ما ان اخذتم لن تضلوا کتاب اللہ و اطاعتی اہل بیتی، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان وہ چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں
کہ تم ان کو تھامے رہو گے تو گمراہ نہیں ہوگے۔ ایک کتاب ہے، دوسری میری اطرت، جو میرے اہل بیت ہیں، اولاد فاطمہ اور ان کی اولاد اطرت رسول ہیں، جو ایک بہترین وسیلہ ہے جن کی تعظیم ہر فرد بشر پر لازمی ہے۔ خلافت راشدہ کی مدت 30 سال تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت مولا علی اور حضرت امام حسن خلافت راشدہ کے معروف اور مشہور شخصیت تھے۔ خلافت راشدہ کے اختتام کے ساتھ ہی ملوکیت قائم ہوئی، جس کا پہلا بادشاہ معاویہ ابن ابی سفیان تھا، جو نفوذ، فضل و کمال کی برتری کے ساتھ شرف نسب میں بھی فائق ہیں۔ ان کی سرداری و سیادت بڑی بلند پایہ ہے، جن کی شان میں حضور نور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف فرمائی ہے۔ ان میں ائمہ اہل بیت ہیں جنہوں نے امامت کا فریضہ بخوبی انجام دیے۔ ایسی عظیم شخصیت نے امت رسول کو ہدایت کی راہ پر لے کر چلے۔ ان کے بعد ائمہ سادات ہیں جنہوں نے امت رسول کو ہدایت کی راہ پر لے کر چلے۔ ان کے بعد آل رسول ہیں جنہوں نے امت رسول کو ہدایت کی راہ پر لے کر چلے۔ بیعت سنت رسول اللہ، یہ بیعت نیابت رسول اللہ کے ماتحت جاری و ساری ہے۔ نیابت رسول کا سلسلہ حضرت مولا علی سے جاری و ساری۔ حضرت مولا علی علیہ السلام کے جانشین حسنین کریمین علیہ السلام ہیں۔ ان کے بعد ائمہ سادات جانشین علی ہیں۔ آخری زمانہ میں مہدی علیہ السلام تشریف لائیں گے اور بیعت لیں گے۔ واضح ہو کہ بیعت کا سلسلہ نہ بند ہوا اور نہ بند ہو سکتا ہے، یہاں تک کہ مہدی آخر الزماں کا ظہور ہوگا۔ مناقب اہل بیت کے مصنف علامہ عزیز الحق کوثر ندوی نظامی قادری نے لکھا ہے کہ غور کرو، یہ تمام تر حضور سیدنا امام حسین علیہ السلام کی رویداد ہے۔ آپ نے یزید جیسے بدترین ظالم و فاسق کو قولاً و عملاً اس کی دعوت دی کہ حق کو اختیار کر بزور شمشیر بیعت لینے کو چھوڑ، حق کو پوری طرح ادا کر اور اپنے کو اللہ کے لیے وقف کر دے۔ اس دعوت حق کو یزید نے قبول نہیں کیا اور قتل حسین کے جتن کیے۔ آپ کو عین حرم کعبہ میں حج کے موقع پر قتل کرنے کی اسکیم تیار کی گئی۔ آپ کو وراثتاً جو فہم ملی تھی، آپ نے اس کی روشنی میں دیکھ لیا کہ حج کے ایام میں مجھے عین حرم میں قتل کرنے کی اسکیم ہو گئی ہے۔ آپ نے اسے گوارا نہیں فرمایا کہ صرف حرم شریف میں میرا خون ہو اور اس سے کعبہ کی بے حرمتی ہو۔ اس کی بنا پر مکہ معظمہ سے روانہ ہوئے۔ مکہ معظمہ سے روانہ ہو جانے کا پروگرام آپ کے پیش نظر تھا ہی کہ اہل کوفہ کے پے در پے خطوط کی بنا پر کوفہ روانہ ہوئے اور یزیدی درندوں نے میدان کربلا میں آپ کو اولاد و اعزا و رفقا انتہائی بے دردی سے ذبح کر ڈالا۔ یزید کی ظالم حکومت نے آپ کی دعوت حق اور اقامت حق و عدل کی بنا پر آپ کو شہید کر ڈالا۔ حضرت مولا علی علیہ السلام نے معاویہ ابن ابی سفیان کو اس مضمون کا خط لکھا: جن لوگوں نے ابو بکر و عمر کے ہاتھ پر بیعت کی تھی، انہوں نے میرے ہاتھ
میری بیعت کر لی ہے، اس کے بعد کسی کو چوں چرا کی گنجائش نہیں ہے۔ خلیفہ کے انتخاب کا حق انصار و مہاجر کو ہے۔ انصار و مہاجر کی طرح تم بھی بیعت کر لو، عافیت اسی میں ہے۔ معاویہ ابن ابو سفیان نے حضرت مولا علی کی بیعت نہیں کیا۔ حضرت مولا علی نے عمرو بن عاص کو بھی خط اس مضمون کا لکھا: دنیا کا لالچ چھوڑو اور جو طریقہ اختیار کیا اس سے باز آؤ، اور معاویہ کی غلط روی میں معاویہ کا ساتھ دے کر اپنے اعمال کو برباد نہ کرو۔ جنگ جمل، جنگ صفین اور جنگ نہروان حضرت مولا علی اور آپ کے مخالفین کے درمیان ہوئی۔ ان میں حضرت مولا علی علیہ السلام حق پر تھے اور مخالفین ناحق پر تھے۔ قتال کی آیتیں قرآن شریف میں ہیں جن کی فہم و سمجھ حضرت مولا علی کے سوا کسی اور کو حاصل نہیں تھی۔ معاویہ ابن ابی سفیان نے اپنے بیٹے فاسق و فاجی کی ولی عہدی کی بیعت لینا شروع کیا اور اسی مہم میں مر گیا، اور یوں ہی یزید بادشاہ بن بیٹھا اور بیعت باطل کی مہم چلاتا رہا، جس کے ماتحت حکومت کے حاکم بیعت باطل میں سرگرم عمل رہے اور ان کے نتیجے میں واقعات کربلا وقوع پذیر ہوا۔ مناقب اہل بیت، مصنف علامہ عزیز الحق کوثر ندوی قادری نظامی کے حوالے سے مفسر آلوسی یہ لکھا ہے کہ یزید کے ساتھ لعنت میں ابن زیاد اور ابن سعد اور اس کی جماعت بھی شامل تھے۔ ان سب پر اللہ کی لعنت اور ان کے حامیوں اور مددگاروں پر بھی اللہ ان کی اور پارٹی پر بھی، اور جن جن لوگوں کا ان ملعون کی طرف میلان ہے ان سب پر بھی لوگوں کی لعنت ہو، ان لوگوں کی بھی لعنت ہو۔ لوگوں کی کیل کال نہ سنیے، خود اپنے دل سے پوچھئے، جس ظالم نے نبی کے لال کو ذبح کرایا وہ ملعون ہے۔ واقعہ کربلا پر غور کیجئے۔ علامہ کوثر ندوی بنارسی نے مناقب اہل بیت میں لکھا: آل رسول کو ساحل فرات پر چاروں طرف سے گھیرے میں لے لیا جاتا ہے، پھر ہر طرف سے گھیر کر بند کر دیا جاتا ہے۔ ننھے ننھے معصوم رسول زادوں کو پیاسا مارا جاتا ہے۔ علی اکبر سر سے پیر تک حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت ہے۔ ظالموں نے اس سبی رسول کو بھی خاک و خون میں ملا دیا۔ 6 مہینے کے علی اصغر پر بھی ترس نہ آیا، اس نے اس بے زبان پیاسے اور ننھے معصوم کو بھی مار ڈالا۔ پنجتن پاک کی آخری ذات تمام روئے زمین پر نبی اور علی کی آخری نشانی۔ اس وقت اللہ کے سب سے محبوب رشد و مجسم، پیکر تقوی، نور ہدایت، عظمت محرم، روح تقدس، علی کے فرزند فاطمہ کے لخت جگر، نبی کے لال سیدنا امام حسین علیہ السلام کو تیروں کی بوچھار، بھالوں کے حملے اور تلواروں کے وار سے بے حد زخمی بنا کر فرش زمین پر گرا دیا اور ذبح کر ڈالا۔ ظالموں نے حضور امام علیہ السلام پر 3 دن تک پانی بند کر دیا تھا اور حضور کو میں
اہل و عیال اور آبان و انصار 3 روز تک پیاسا رکھ کر شہید کیا۔ امام پاک کی آنکھوں کے سامنے نبی زادوں کی امام پاک کی آنکھوں کے سامنے نبی زادوں کو، اہل بیت کے پیاروں کو اور اہل بیت کے جانثاروں کو انتہائی سنگ دلی سے مار ڈالا۔ شہید کربلا کے مقدس لاشوں پر گھوڑے دوڑائے، یہ وہ دلخراش واقعات ہے۔ تمام جنات و انسان، آسمان کے تمام فرشتے، زمین کی تمام مخلوق، فضا کے تمام پرندے، پانی کی تمام مچھلیاں، بلکہ تمام کائنات قیامت تک روئے تو بھی کم ہے، جب تک دل میں مظلوموں کی ہمدردی و انسانیت کا جذبہ، عشق نبی، آل رسول کی محبت رہے گی، مصائب و مظالم کے تذکرے ہوتے رہیں گے۔ انہی میں اس دلخراش واقعہ پر اظہار غم، انسانی احساس کا سلسلہ جاری و ساری رہے گا۔ یزید نے اپنی فرعونی سیاست کی بدولت باطلانہ حکومت چلایا اور وہ ظلم و ناانصافی کی راہ پر چلتا رہا اور مر گیا۔ علامہ ذہبی تاریخ نبلہ میں لکھتے ہیں کہ یزید بن معاویہ ناصبی تھا، بڑا کج خلق، سنگ دل اور اجد تھا، شراب پیتا اور برے افعال کرتا۔ اپنی حکومت کی ابتدا حسین شہید علیہ السلام کے قتل کرانے سے کی اور انتہا جنگ حرہ پر کر دی۔ یزید کی فرعونی اور شیطانی حکومت کی داستان تاریخ کی کتابوں میں مذکور ہے۔ یزید اپنے گفتار اور کردار سے پہچانا گیا، اس کے پیرو بھی اپنے کردار اور گفتار سے پہچانے جاتے ہیں۔ نظام ملوکیت کے قیام سے جو خرابیاں اور بگاڑ پیدا ہوئے وہ سب تاریخی کتابوں میں مذکور ہیں۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے خود اور اس کے ساتھیوں کے سامنے ایک اہم خطبہ دیا جو طبری صفحہ 200 پر درج ہے، جس کا اردو ترجمہ ملاحظہ ہو۔ حمد و صلوات کے بعد لوگوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ایسے بادشاہ کو دیکھا جو ظالم ہے، خدا کے حرام کی ہوئی چیزوں کو حلال ٹھہراتا اور خدا کے حد کو توڑتا ہے، سنت رسول اللہ کا مخالف ہے، خدا کے بندوں پر گناہ اور عدوان کے ساتھ حکومت کرتا ہے، لیکن دیکھنے والے کو اس پر عملاً و قولاً غیرت نہ آئی تو اللہ کو یہ حق ہے کہ بادشاہ کے ساتھ اس کو بھی جہنم میں ڈال دے۔ میں تم لوگوں کو آگاہ کرتا ہوں کہ ان لوگوں نے شیطان کی اطاعت قبول کر لی اور رحمان کی اطاعت چھوڑ دی، خدا کی زمین پر فتنہ و فساد پھیلا رکھا ہے، حدود الہی پر عمل کرنا چھوڑ دیا ہے، مال غنیمت میں اپنوں کو ترجیح دیتے ہیں، اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں کو حلال اور حلال کی ہوئی چیزوں کو حرام کر دیا ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام مدینہ والوں سے مخاطب ہو کر فرمایا، میرا یہ سفر امت کی اصلاح اور مغفرت کے لیے ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے اکمال دین اور اتمام نعمت کی تبلیغی ذمہ داری کو 72 نفوس قدسیہ کے ساتھ پورا کیا۔ آپ کی امامت میں 72 نفوس قدسیہ نے جہاد اکبری اور جہاد اصغری کا فریضہ انجام دیتے ہوئے ایک کے بعد دیگرے راہ حق میں قربانی دے کر شہید ہو گئے، اور آخر میں امام علیہ السلام بھی شہید ہو گئے۔
اور حق کا نظام قائم فرما گئے ہیں۔ حضرت مولا علی نے حضور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، یا رسول اللہ حق کیا ہے؟ آپ نے فرمایا قرآن، اسلام اور ولایت حق ہے جو تجھ تک پہنچے۔ حق پر قائم رہنا سب کے بس کی بات نہیں۔ حق کہو، حق سنو اور حق دیکھو، ان سے کبھی غافل نہ رہو۔ باطل کی آمیزش سے نظام حق میں خرابی آتی ہے تو امت کی اصلاح دشوار ہو جاتی ہے۔ انسان اپنی اصلاح کرنے کے بعد اجتماعی اصلاح کی صلاحیت حاصل کر سکتا ہے۔ ظالم بادشاہ یزید نظام سلطنت کو قرآن اور اسلام کے خلاف چلا رہا تھا اور ظلم و ناانصافی اس کے اور اس کے ساتھی اس کی حکومت کی جانب سے ہو رہے تھے۔ قتل اور ظلم سے صرف امت مسلمہ پریشان ہی نہیں تھی بلکہ انسانیت پامال ہو رہی تھی۔ امام سیوطی نے تاریخ الخلفاء صفحہ 144 میں لکھا ہے کہ اہل عراق حسین کے پاس آدمی بھیجے اور خطوط بھی کی یہاں تشریف لائیے، لہذا آپ ذی الحجہ میں مکہ سے عراق روانہ ہوئے۔ آپ کے ہمراہ آپ کے اہل بیت کی ایک جماعت بھی تھی جن میں مرد، عورتیں اور بچے بھی تھے۔ ان پر یزید نے عراق کے حاکم عبیداللہ بن زیاد کے پاس خط لکھا کہ حسین سے قتال کرو۔ تاریخ کامل ابن اسیر جلد 4 صفحہ 59 میں لکھا ہے کہ یزید نے اسے یعنی ابن زیاد کو قتل حسین کا آرڈر دیا تھا۔ تاریخ النبلہ میں یہ الفاظ ہیں، اس نے اپنی سلطنت کا افتتاح حسین شہید کے قتل کرانے سے کیا اور اختتام جنگ حرہ پر کر دیا۔ حدیث میں یہ الفاظ ہیں جس کا ترجمہ یہ ہے، آہ آل محمد کے بچو، یہ آج اس خلیفہ کی وجہ سے ہے جو یوں ہی خلیفہ بنا لیا جائے گا، وہ خبیث شیطان ہوگا، دولت پا کر سرکش ہو جائے گا، میری اولاد کو اور اولاد کی اولاد کو قتل کرے گا۔ یزید تو دین محمد کا منکر تھا اور کافر تھا۔ یہ کفر یہاں تک ہے کہ حسین علیہ السلام کو قتل کرانے کے بعد اس نے ایسے اشعار پڑھے ہیں جن کا مضمون یہ ہے کہ میرے بزرگان خاندان کہاں ہیں وہ دیکھ لیں، میں آل احمد اور بنی ہاشم سے انتقام لے لیا ہے۔ جب شہداء کربلا کے سر اور اہل بیت کی عورتیں قید کر کے یزید کے پاس لائی جا رہی تھیں تو یزید اپنے دیکھنے کے لیے کوہ جیرون کی گھاٹی تک پہنچا۔ وہاں سے یہ دیکھا کہ یزید کے پاس لائی جا رہی ہیں علی و حسین کی مستورات اور بچے جو قید میں جکڑے ہوئے ہیں، اور مقتولوں کے سر گھاٹی میں نظر آ رہے ہیں۔ یزید نے دیکھا ہی تھا کہ ایک کوا بولنے لگا۔ اس پر یزید نے اشعار پڑھے جس کا مضمون یہ ہے کہ تو کوا بولا، اس پر میں نے کہا میں نے رسول سے اپنا قرض چکا لیا ہے۔ کربلا سے جو تحریک حسینی چلی ہے اس کو پھیلانے میں جو نمایاں شخصیت
نے کردار ادا کیا ہے، مخصوص شخصیت حضرت زینب بنت علی صلوات اللہ وسلامہ اور حضرت امام زین العابدین ابن امام حسین علیہ السلام ہیں۔ یزید جو چھپانا چاہتا تھا، ان لوگوں نے اس کو تشہیر کر دیا اور جہاں بجا مظالم اور مصائب بیان کیے۔ ان کے خطبات کتابوں میں درج ہیں، ملاحظہ کیے جا سکتے ہیں۔ یا وارث یا وارث یا وارث، یا حسین یا حسین یا حسین۔